بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 41 کریں گے، دیٹ از انوائرمنٹ اور سوسائٹی کا آپس میں تعلق جو ہے وہ ہمیں اس میں سمجھایا جائے گا. دیکھیں، انوائرمنٹ اور سوسائٹی کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ سوشلی جب آپ لوگ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگ ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں، اس کا انوائرمنٹ پہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جو انوائرمنٹل لمٹس ہوتی ہیں، کچھ جو آپ لوگوں کی بیہیویئر کو شیپ آؤٹ کرتی ہیں، کلچرل پریکٹسز کو شیپ آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دیکھیں، آپ اپنا جو ہے نا ڈریسنگ پیٹرن لیجیے، وہ آپ انوائرمنٹ کے حساب سے اڈاپٹ کرتے ہیں. جیسے جیسے سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اکنامک پریکٹسز ہوتی ہے، گورنمنٹ پالیسی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ساری جو ہے نا وہ ہماری نیچر اور سوسائٹی کے ریلیشن شپس کو جو ہے وہ چینج کرتی ہیں. کوشچن یہاں پہ یہ جرمینیٹ ہوتا ہے کہ جو ایشوز ہوتے ہیں نا ہمارے انوائرمنٹ اور سوسائٹی کے ریلیشن شپ سے، وہ کون کون سے ایشو ہیں، وہ آج ہم آگے ڈسکس کریں گے. انوائرمنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹیم ہوا ہے فرینچ ورڈ وائرون سے. وائرون کا مطلب ہوتا ہے کوئی سرکل آپ لوگوں کے ارد گرد جو ہے کوئی سرکل بنا دیا جائے، یا آپ لوگوں کے ارد گرد جو کوئی کنٹری بنا دی جائے، یا گول دائرہ آپ لوگوں کے گرد، وہ آپ لوگوں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. انوائرمنٹ اصل میں کوئی آپ لوگوں کی جو ایکسٹرنل کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا کوئی ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی آرگنزم کی لائف کو افیکٹ کرتے ہیں، یا پوری کی پوری سوسائٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، یا ہمارا جو فزیکل اور بایوٹک انفراسٹرکچر جیسے درخت وغیرہ ہو گئے، ان کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. واٹر، سوائل ہو گیا، لینڈ ہو گیا، ان سب چیزوں کو افیکٹ کرتے ہیں. اور ڈفرینٹ جو پاپولیشن ہماری جو ہوتی ہے، اس کو جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ جو افیکٹ کرتی ہے نا، جو ہماری ایکسٹرنل کنڈیشنز، وہ ہمارا اصل میں انوائرمنٹ ہوتا ہے. انوائرمنٹ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو سارا جو ہمارا فزیکل اور جو میٹیریل بیس ہوتا ہے نا، ہم لوگ لائف کے لیے ہم لوگ جو میٹیریل چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لینڈ ہو گیا، ایئر ہو گیا، واٹر وغیرہ ہو گیا، دوسرے جو میٹیریل ریسورسز ہوتے ہیں، جو انرجی اب جیسے حاصل کرتے ہیں، وہ سارا ہماری سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ امبیڈڈ ہوا ہوتا ہے، اور اس کو ہم لوگ نیچرل انوائرمنٹ کہتے ہیں. نیچرل انوائرمنٹ آگے وہ بتایا بھی ہوئے کہ دیکھیں، جو ارتھ کا ہمارا جو ارتھ کی جو سرفیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر والی جو ایک سرفیس ہے، اس کے بعد جو ایٹماسفیئر ہے، یعنی کہ جو ہوا ہو گئی، پانی ہو گیا، مٹی وغیرہ ہو گئی، اور جتنے لیونگ آرگنزمس اس میں رہ رہے ہیں، جانور ہو گئے، پرندے ہو گئے، ہم انسان ہو گئے، اور جتنے دوسرے جو ریسورسز ہوتے ہیں جو ہماری لائف کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ سارے ہمارے نیچرل انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں. نیچرل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ سوسائٹیز کے لیے اس کے وہ 3 فنکشنز جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں لیونگ اسپیس دیتا ہے، رہنے کی جگہ دیتا ہے، جہاں پہ آپ رہ کے اپنی ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا، وہ ہمیں سپلائی ڈپو ہوتا ہے ہمارے لیے، جو ایک ڈپو ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ذخیرہ ہوتا ہے جو ہمیں سپلائی کرتا ہے مختلف قسم کے ریسورسز جو ہماری لائف کے لیے بہت نیسیسری ہوتے ہیں. تیسرا جو ایک فنکشن پرووائڈ کرتا ہے انوائرمنٹ، وہ ہوتا ہے ویسٹ ریپوزیٹری. یعنی کہ آپ نے کوئی اپنا جو پروڈکٹ یوز کی، تو آپ نے اس کے جو ویسٹ ہے وہ آپ لوگ کہاں کریں گے؟ وہ آپ لوگ اسے انوائرمنٹ میں ہی پھینکیں گے نا، تو وہ ایز اے ڈسٹ بن بھی یوز ہوتا ہے ہمارا انوائرمنٹ، خاص کر ہماری جو ماڈرن انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں اس میں. اب یہ جو 3 فنکشن ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان تینوں فنکشنز کے درمیان میں جو ہے نا وہ ایک کنفلکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. دیکھیں نا، جیسے جیسے پاپولیشن فار ایگزامپل اگر بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو زیادہ لوگ ہیں، زیادہ لیونگ اسپیس چاہیے ہوگی، سپلائی بھی زیادہ چاہیے ہوگی، اور ویسٹ بھی وہ زیادہ ہی پھینکیں گے. اب جب وہ ویسٹ زیادہ پھینک رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کی لیونگ اسپیس کم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد جب آپ لوگوں کو جو زیادہ جیسے ہے فار ایگزامپل سپلائی جو ہے آپ لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے کسی بھی چیز کی، جس بھی ریسورسز کی، وہ اب جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ان لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی ہیومن جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو لوڈ کرتے ہیں، جتنی بھی ہر چیز کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ایک ہم لوگ جب کسی بھی اپنے انوائرمنٹ کی کیپیسٹی سے زیادہ جب ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ پرابلمس تب جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارے یہ اسپیسیفک ایریاز میں پورے گلوبل سسٹم کو بھی ہے جو ہے وہ افیکٹ کرنا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتی ہیں. اچھا، آگے ہمارا آ جاتا ہے ایکالوجی. ایکالوجی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی بھی لیونگ آرگنزم نان لیونگ انوائرمنٹ کے ساتھ یا نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتے ہیں، اس انٹریکشن کے اسٹڈی کو ہم لوگ ایکالوجی کہتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ کیسے جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں، کیسے ہم لوگ فارسٹ درختوں کو کیسے یوز کر رہے ہیں، ہم لوگ واٹر کیسے یوز کر رہے ہیں، کا کیا افیکٹ ہے، کیا ریلیشن ہے ہمارے ہیومنس کے ساتھ، ہماری ہیومنس کی جو ہے وہ کاموں کی وجہ سے، پروگرس کی وجہ سے کیسے یہ نیچرل انوائرمنٹ ہمارا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. سارا ایکالوجی میں ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے دوسری اسپیشیز ہوتی ہیں، اس طرح سے ہیومنس بھی جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. انہوں نے سانس لینا ہے وہ ہوا پہ ڈیپینڈ کریں گے، پانی پینا ہے انہوں نے واٹر پہ ڈیپینڈ کریں گے، دیٹ از نیچرل انوائرمنٹ. لیکن جو دوسری اسپیشیز ہوتی ہیں نا، ان کا کلچر نہیں ہوتا، وہ بس ایک طرح سے اپنے انوائرمنٹ کو یوز کرتے ہیں. لیکن جو ہیومن ہوتے ہیں، ان لوگوں کا کلچر ہوتا ہے، اور یہ اپنے کلچر میں ڈفرنٹ طرح سے ڈیولپمنٹس بھی کرتے ہیں.
وہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹس کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ پھر جو انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیں نا اب اپنے کلچر جو ہے وہ چینج ہو گیا, اب زیادہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں, ہم آج کل جو ہے وہ مشینوں کا جو ہے وہ دور ہے, تو ہر چیز میں ہم لوگ جو ہے وہ مشینس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب فیکٹریز لگ گئی ہیں تو اس کا وہ دھوئیں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ہماری ایئر پہ, اور اس طرح سے ایئر پولوشن ہوتی ہے ڈفرینٹ طریقے سے. جہاں پہ ویمن جو ہوتا ہے نا اپنی سروسز کے لیے, اپنی آسانیوں کے لیے مختلف جو ہے وہ پروسیسز جو ہے وہ بناتا چلا جا رہا ہے, ترقی کرتا جا رہا ہے, سالڈ ویسٹ کو وہ پھینکتا چلا جا رہا ہے, گلوبل وارمنگ ہوتی چلی جا رہی ہے, بایو ڈائیورسٹی کے پرابلمس ہوتے ہیں, پولوشن ہو رہی ہے. یہ ہم لوگ آگے جا کے اگلے لیکچرز میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. یہ سب کچھ یہ کہاں کیوں کون ان سارے پرابلمس کو کریٹ کر رہا ہے, یہ ہیومنس کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک فنڈامنٹل ایک ایشو ہوتا ہے کہ ہم لوگ انوائرمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, ہم لوگ انوائرمنٹ کو کس طرح سے سوچتے ہیں, ہم لوگ ہمارے سوشل پیٹرنس کس طرح سے انوائرمنٹ پہ پریشر ڈالتے ہیں. تو یہ ہم لوگ سب کچھ اسٹڈی کرتے ہیں ایکالوجی میں. اس کے بعد ایک گلوبل ڈائمینشن ہے, یعنی کہ گلوبلی ہم لوگ جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں, اپنے انوائرمنٹ اور اس کے جو انٹریکشن دیکھتے ہیں. دیکھیں پلانٹ جو ہے نا یہ پورے کا پورا ایک ایکو سسٹم ہے. ایکو ہوتا ہے کہ ہاؤس, یعنی کہ ہماری دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یہ پلانٹ اس کے لیے ایک ہاؤس ہے, یعنی کہ ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے جس میں جتنے بھی لیونگ آرگینزمس ہوتے ہیں اور جو نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹ کرتے ہیں. انٹر ریلیٹ یعنی کہ انٹریکشن ہوتا ہے آل لیونگ آرگینزمس کا نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ. اب جیسے وہ انٹر ریلیٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹ میں جب چینجز آتی ہیں تو ظاہر سی بات دوسرے پارٹ میں چینجز آئیں گی. فار ایگزامپل لیونگ آرگینزم اپنی لائف اسٹائل میں چینجز لاتا ہے نا, تو گلوبل ایکو سسٹم میں بھی چینجز آئیں گی. جیسے وہ ہم لوگ اے سی یوز کرتے ہیں, اے سی سے ایک خاص قسم کی گیس نکلتی جو کہ ہماری اوزون لیئر کو ڈپلیٹ کر رہی ہوتی ہے, جو کہ ایٹماسفیئر میں تھی. وہ اوزون لیئر جو ہے وہ ہارمفل ریڈیشنس کو ہم تک پہنچنے سے روکتی ہے, لیکن اب ہمارے انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے وہ جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہماری لیونگ آرگینزمس کی وجہ سے کیسے جو ہے وہ دوسرا پارٹ افیکٹ کر جاتا ہے. دس از اے گلوبل ڈائمینشن. اس کے بعد اگر ہم لوگ ہسٹوریکلی دیکھیں, پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں ان میں کیپیسٹی ہوتی ہے اپنے ڈیولپمنٹ کرنے کی. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی جیسے امپروو ہوتی چلی جا رہی ہے, لوگ اب موو کرتے جا رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ ہنٹنگ سوسائٹیز ہوتی تھی, پھر پاسٹورلز آ گئی, پھر ایگریکلچر سوسائٹی آ گئی, انڈسٹریل سوسائٹی آ گئی, اب پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کا زمانہ ہے. تو یہ جو پروسیس آف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ نیچرل ریسورسز کو جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں اور پولیوٹنٹس کو جو ہے نا وہ ریلیز کرتے ہیں. اب جو رچ کنٹریز ہوتی ہیں نا وہ زیادہ اس بات کو جو ہے نا وہ زیادہ پروڈیوس, کیونکہ وہ زیادہ کرتی ہیں تو وہ پولوشن بھی وہ زیادہ جو ہے وہ ویسٹ کرتی ہیں. 1000 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ چیزیں جو ہے وہ بناتی ہیں ایز کمپیئر ٹو پور نیشن. تو جیسے جیسے آپ لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ رائز کرتے جائیں گے, زیادہ پروڈیوس کریں گے, سالڈ ویسٹ بھی اتنا زیادہ ہوگا, پولوشن بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. جتنے زیادہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے مٹیریل بینیفٹس گین کرنے کے لیے, اتنی ہی زیادہ انوائرمنٹ پہ اس کے نیگیٹو افیکٹس ہوں گے. اب انوائرمنٹ پہ وہ نیگیٹو افیکٹس کیسے ہوں گے؟ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو انوائرمنٹل ڈیفیسٹ ہو جائے گی, یعنی کہ جو ہے نا ڈپلیشن ہوتی چلی جائے گی آپ لوگوں کی ریسورسز کی. کیونکہ انسان جب بھی کوئی یہ دیکھیں نا لکھو پروفاؤنڈ اینڈ لانگ ٹرم ہارم, جب کوئی ترقی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے نا وہ شارٹ ٹرم اس کے ایفلوئنس پہ جو ہے وہ غور کرتا ہے کہ شارٹ ٹرم مجھے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں, لانگ ٹرم میں وہ نہیں دیکھتا. فار ایگزامپل اب آگے ہے نا کہ جیسے وہ لکڑیاں کاٹ کے مختلف قسم کی پیکیجنگ کی جاتی ہے, مختلف جو ہے وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو لوگ آج کل کی جو دور کی نا آج کل کی فیسلٹیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ درخت اگر سارے کے سارے ڈپلیٹ ہوتے رہے اس طرح تو ہماری سوسائٹی کا کیا بنے گا, انوائرمنٹ کا کیا بنے گا. 3 طرح کے ریزنس ہوتے ہیں یہ جو ہماری انوائرمنٹل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ہماری انوائرمنٹ میں کیوں کمیاں آنے لگ گئی ہیں, ڈپلیشن کیوں ہونے لگ گئی ہے. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ریمارڈ ایز دا اسٹیٹ آف انوائرمنٹ از اے سوشل ایشو. ٹھیک ہے, ریفلیکٹ دا چوائسیز پیپل میک اباؤٹ ہاؤ ٹو لیو, یعنی کہ آپ لوگوں کا انوائرمنٹ کا جو اسٹیٹ ہوگا نا وہ ہمیشہ آپ لوگوں کی چوائسیز کو جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرے گا. جیسے آپ لوگ ڈیولپ کنٹریز میں جائیں نا وہاں پہ درخت بہت کم نظر آتے ہیں, وہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی چوائسیز کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں, وہ یوز کرتے ہیں زیادہ لکڑی کو اپنے جو ہے نا اسٹینڈرڈس کو ہائی کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا انوائرمنٹ کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے یہ ہمیں اصل میں بتاتی ہے کہ وہاں پہ جو پرٹیکولر ایریا میں لوگوں کی چوائس کیا ہے. سیکنڈ جو ہوتا ہے انوائرمنٹل ڈیمیج, جیسے ہوتا ہے جہاں ایئر ڈیمیج ہو رہی ہے, لینڈ ڈیمیج ہو رہا ہے, واٹر ڈیمیج ہو رہا ہے, یہ اصل میں ہمیں نظر نہیں آتا ڈیمیج ہوتے, کیونکہ ہم لوگ شارٹ ٹرم بینیفٹس پہ جو ہے وہ غور کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ درخت کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ پیکیجنگ بناتے ہیں, اس سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بینیفٹ ہو رہا ہے, ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لانگ ٹرم میں چل کے ہمارے انوائرمنٹ پہ جو ہے اس کے افیکٹ کیا ہوں گے. تیسری جو بات ہوتی ہے انوائرمنٹ ڈیفیسٹ, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انوائرمنٹل جو ڈیفیسٹ جو ڈپلیشن ہو بھی رہی ہے یہ ریورسیبل ہوتی ہے, یعنی کہ ہم لوگ دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ مینٹین کر لیں گے. بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہوتی بھی نہیں, انوائرمنٹل پرابلمس ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ پھر سوسائٹیز جو ہیں ان انوائرمنٹل پرابلمس کو ختم بھی کر لیتی ہے. پاپولیشن انکریز جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے.
ٹیکنالوجی کے بڑھنے کے بعد ایک دوسرا جیسے ٹیکنالوجی ہمارے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے، اس طرح سے پاپولیشن جیسے بڑھتی ہے تو وہ ہمارے جو ہے نا انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے. بہت تیزی سے پاپولیشن کا بڑھنا یہ ایک تھریٹ ہوتا ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے، کیونکہ جیسے جیسے انوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھے گی لوگوں کو ریسورسز بھی زیادہ چاہیے ہوں گے. ہم لوگ پھر ریسورسز کہاں سے وہ لیں گے؟ نیچرل انوائرمنٹ سے یوز کریں گے. جب بہت زیادہ یوز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ڈپلیشن ہوگی. اکنامک ڈیولپمنٹ جب بھی جیسے جیسے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا ہائی برتھ ریٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہائی ڈیتھ ریٹ بھی ہیں، لیکن یہ ڈسٹرب بھی ہو رہی ہے. یہ والا جو ایکویلیبریم ہوتا ہے کیسے کہ دیکھیں نا ریپڈ ڈکلائن تو ہو رہا ہے ڈیتھ ریٹ میں، لیکن برتھ ریٹ میں جو ہے نا وہ زیادہ ڈکلائن جو ہے وہ ریپڈ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، 6 بلین پیپل جو ہیں وہ 20th سینچری میں اس پوری دنیا کے اوپر رہتے ہیں، اور 5 بلین ان میں سے جو ہے وہ پور کنٹریز کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب لوگوں کے پاس پھر اور کوئی چوائس نہیں ہوتی، جو کچھ ان لوگوں کی انوائرمنٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ اس کو کنزیوم کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسے اب بہت زیادہ لوگ ہیں وہ زیادہ گاڑیاں رکھیں گے، ان لوگوں کو آئل زیادہ چاہیے ہوگا، آئل ڈپلیٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. زیادہ آئل اب وہ یوز کر رہے ہیں، پولوشن بھی زیادہ ہوگی، تو پلانٹ جو ہے نا وہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے سفر ہو جاتا ہے ہمارا. اس کے بعد کلچرل پیٹرنز ہوتے ہیں، گروتھ اور لمٹس. یہ ہمارے کلچرل پیٹرنز ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کس طرح سے رہنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کا رہن سہن کیا ہے، آپ گڈ لائف کو کیسے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کس ویژن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اسٹینڈرڈس آپ اپنی لائف کو کیسے سیٹ کرتے ہیں. یہ اس کے بھی انوائرمنٹ پہ جو بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جو لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ کمفرٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کنزمپشن کرتے ہیں انوائرمنٹ کی. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کنزمپشن کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں ریسورسز تو ہمارے انوائرمنٹ میں فینائٹ ہیں. ٹھیک ہے، اب فینائٹ ریسورسز ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک حد تک ہی ہم لوگ اپنی پروگرس کو جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں. تو یہ جو انسانیت ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہیومینٹی ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ یہ کچھ پالیسیز بنائیں گروتھ کو کنٹرول کرنے کے، پروڈکشن کو کنٹرول کرنے کے، ریسورسز کو یوز کرنے کے، تاکہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یہ تباہ نہ ہو، ہمارا انوائرمنٹ کولیپس ہونے سے بچ جائے. تو یہ جسٹ ایک کنسیپچوئل آپ لوگوں نے اس میں جسٹ ایک کنسیپٹ اٹین کرنا تھا، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کنسیپٹ دے دیا ہے. باقی یہ نیچر انوائرمنٹ کے 3 فنکشنز جو ہیں یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا. یہ نیمز آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کیپ اٹ اپ. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.